نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ملتان میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ اور یورپی ممالک کے شہریوں اور مالیاتی اداروں کو ہیکنگ کے ذریعے لوٹنے والا بینکنگ نیٹ ورک گرفتار کر لیا ہے، جو پچھلے کچھ برسوں میں $30 لاکھ سے زائد کا فراڈ کر چکا تھا۔ تاہم ہارڈ سینڈر نامی گروہ کا سرغنہ چھاپہ مار ٹیم کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ہیکنگ میں استعمال ہونے والی تمام فشنگ ویب سائٹ کو ٹریک کر کے اس گروہ سے منسلک 21 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہارڈ سینڈر نامی گروہ نے ڈریم کلر اور پاک ہیک ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی، جس کے ذریعے 780 ویب سائٹس ہیک کی گئیں۔ یہ گروہ شفا گارڈن نامی ایک کمپنی چلا رہا تھا، جس کی آڑ میں اصل کام یعنی مالیاتی فراڈ اور سائبر کرائم کیے جاتے تھے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے تفتیشی حکام نے بتایا کہ اس ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جو ملزمان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ملزمان کے زیر استعمال متعدد کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون، الیکٹرانک آلات اور مشینیں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ گروہ سے چند لگژری گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق ملتان میں جو مکان اس گروہ کے زیر استعمال تھے، انہیں سیل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جنوری 2025 میں امریکی تحقیقاتی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور نیدرلینڈ کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس نیٹ ورک کی 39 ویب سائٹ اور اس سے منسلک ویب سرور بند کر دیے تھے۔ امریکی محکمہ انصاف اور FBI نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو آگاہ کیا تھا کہ اس پاکستانی نیٹ ورک کو سائم رضا عرف ہارڈ سینڈر نامی شخص چلا رہا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس نیٹ ورک کے اراکین کو گرفتار کرنے کی غرض سے ملتان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چھاپہ مارا۔ حکام کو اطلاع ملی تھی کہ اس گروہ کے اراکین 2 مکانوں میں موجود ہیں، جو ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ یہ خصوصی طور پر تشکیل کی گئی ٹیم لوکیٹر کے ساتھ ساتھ ایسے ڈیجیٹل آلات بھی لائی تھی جن کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کو ممکن بنایا جا سکتا تھا۔ اس ٹیم میں شامل ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مقامی سرغنہ کے زیر استعمال موبائل فون کا پتہ چلا کر اس نمبر کو لوکیٹر میں فیڈ کیا گیا، جس کے بعد انہیں اس نمبر کے موجودہ مقام کا علم ہوا۔ کارروائی کا آغاز ہوا اور جلد ہی گروہ میں شامل تمام افراد پکڑے گئے، لیکن جس سرغنہ کے نمبر کی مدد سے وہ اس جگہ تک پہنچے تھے وہ نہیں پکڑا گیا۔ ٹیم کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ لوکیشن کے مطابق وہ نمبر اب بھی اسی جگہ پر موجود تھا۔ ٹیم کے اراکین نے گرفتار افراد سے بارہا سختی سے پوچھا کہ ہارڈ سینڈر کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ چھاپہ مار ٹیم کو یقین تھا کہ دونوں گھروں میں کوئی ایک ایسا خفیہ کمرہ یا تہخانہ موجود ہے جہاں گروہ کا سرغنہ چھپا ہوا ہے۔ لوکیٹر سرغنہ کے موبائل کی وجہ سے اس کی موجودگی ظاہر کرتا رہا، لیکن پھر اچانک لوکیٹر سے اس کا نمبر غائب ہو گیا، یعنی سرغنہ نے اپنا فون بند کر دیا اور فرار ہو گیا۔ حکام کے مطابق بعد ازاں ملزمان سے تفتیش میں انکشاف ہوا کہ سرغنہ نے دونوں گھروں کے بالکل عقب میں بھی 2 مکان کرائے پہ لے رکھے تھے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عبدالغفار نے بتایا کہ ان 2 مکانات میں بھی اسی گروہ کے اراکین کام کرتے تھے۔ سرغنہ نے دونوں مکانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ بنا رکھا تھا، لہٰذا جب چھاپہ مارا گیا تو سرغنہ اسی راستے سے فرار ہو گیا۔ ملک کے تمام ایئرپورٹس پر اس کا ڈیٹا پہنچا دیا گیا ہے تاکہ وہ ملک سے بھاگنے نہ پائے۔ ملتان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود دونوں مکانوں سے گرفتار ہونے والے 14 ملزمان پر امریکی شہریوں اور مالیاتی اداروں کو لوٹنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی حکام نے عدالت کو بتایا کہ اس گروہ کے خلاف ایک FIR درج کر لی گئی ہے، جبکہ اینٹی منی لانڈرنگ سمیت دیگر الزامات کے تحت مزید مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں۔ 15 ملزمان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جاری ہونے والی امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ نیٹ ورک 2020 سے سرگرم تھا اور امریکی شہریوں کو نشانہ بنا کر $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا تھا۔ یہ ویب سائٹ فشنگ کٹس اور اسکیمنگ پیجز جیسے ہیکنگ ٹولز
फरोख्त कर रही थी, जो कारोबारी ईमेल फ्रॉड में इस्तेमाल किए जाते थे। इन टूल्स के जरिए कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था और पैसे हैकर्स के कंट्रोल में चलने वाले अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाते थे। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इस गिरोह पर दुनिया भर में जराइम पेशा अफराद को हैकिंग टूल्स और फ्रॉड को मुमकिन बनाने वाली खिदमात फरोख्त करने का इल्जाम है। इस नेटवर्क ने एक दिहाई से ज्यादा अरसे तक ऑनलाइन बाजार चलाए, जिसमें जालसाजी और बड़े पैमाने पर माली फ्रॉड को सहूलत फराहम की गई। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि इस गिरोह ने न सिर्फ हैकिंग टूल्स फरोख्त किए, बल्कि उनके इस्तेमाल के लिए जराइम पेशा अफराद को तरबियत भी दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।